بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مولا کائنات کے علم کا بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ کتاب شجاعان کربلا، اس میں یہ روایت موجود ہے اور جناب عمار یاسر نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جناب عمار یاسر کہتے ہیں، میں مسجد کوفہ میں تھا اور مسجد کوفہ میں دقۃ القضاء کے مقام پر جو مسجد کوفہ گئے ہیں انہوں نے وہ مقام دیکھا ہے، جو نہیں گئے مولا ان کو لے جائیں۔ دقۃ القضاء وہ مقام ہے جہاں بیٹھ کر مولا کائنات فیصلے کرتے تھے۔ عمار یاسر کہتے ہیں، مولا اس مقام پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مسجد کے باہر شور بلند ہوا اور گریہ کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بھی متوجہ ہوا، مولا کائنات بھی متوجہ ہوئے اور مسجد میں موجود لوگ بھی متوجہ ہوئے۔ مولا کائنات نے مجھے پکارا، عمار یاسر میری ذوالفقار لاؤ۔ میں نے مولا کائنات کو ذوالفقار پیش کی۔ مولا نے تلوار کو نیام سے نکالا، اپنے سامنے رکھا۔ ابھی ہم نے صرف مسجد سے باہر آوازیں سنی، ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ مسجد کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں، آج اہل کوفہ پر حق واضح ہو جائے گا، مومن کے ایمان میں اضافہ ہوگا، منافق کا نفاق بڑھ جائے گا۔ مولا نے عمار یاسر سے کہا، عمار مسجد سے باہر جاؤ اور جو کچھ دیکھو مجھے آ کر بتاؤ۔ عمار یاسر نے آ کر بتایا، مولا مسجد کے باہر لوگوں کی کثیر تعداد جمع ہے اور ایک عورت کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، اور جنہوں نے گھیرا ہوا ہے ان کے ہاتھوں میں برہنہ تلواریں ہیں۔ تقریباً 1000 لوگوں نے اس عورت کو گھیرا ہوا ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر کہہ رہی ہے، رو رہی ہے، کہہ رہی ہے، یا غیاث المستغیثین، یا غایۃ الطالبین، یا کنز الراغبین، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس اور طلب کرنے والوں کو عطا کرنے والے۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو۔ یا کنز الراغبین، اے رغبت رکھنے والوں کے خزانے۔ مولا وہ رو رہی ہے، کسی کو پکار رہی ہے۔ عمار نے آ کے مولا کائنات کو بتایا۔ مولا نے کہا، عمار جاؤ، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ عمار یاسر مسجد سے باہر آئے اور کہا، آپ کو مولا کائنات بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی اس عورت نے مولا کائنات کا نام سنا، وہ عورت اونٹ سے اتری، تمام لوگ بھی مسجد میں داخل ہو گئے۔ اس عورت نے پوری مسجد کا چکر لگایا اور آ کر مولا کائنات کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور کہنے لگی، یا الہی، میں نے آپ تک پہنچنے کے لیے بڑی دور کا سفر طے کیا ہے اور میں جانتی ہوں آپ ہی میری فریاد کو سن سکتے ہیں، آپ ہی میری مشکل کو حل کر سکتے ہیں، آپ ہی حلال مشکلات ہیں، آپ ہی مجھے ذلت و رسوائی سے نجات دے سکتے ہیں۔ مولا سن رہے ہیں۔ مولا کو پتہ ہے کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ مولا نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، مولا سب جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا، عمار جاؤ، کوفہ میں اعلان کر دو، جو کوئی علی ابن ابی طالب کے فیصلے کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مسجد کوفہ میں آ جائے۔ اب جب اعلان ہوا، مسجد کوفہ لوگوں سے بھر گئی۔ اب مولا کائنات نے اس آدمی سے جو اس عورت کے اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے تھا پوچھا، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس شخص نے کچھ کہنے سے پہلے کہا، السلام علیکہ یا کنز الفقراء، اے فقیروں کے خزانہ، میں اپنے قبیلے میں بہت صاحب حیثیت ہوں، میں اپنے قبیلے میں بزرگی کے لیے بہت مشہور ہوں۔ یہ عورت میری بیٹی ہے، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، یہ کنواری ہے، مگر یہ حاملہ ہے، اس وجہ سے میں اپنے قبیلے میں ذلیل و رسوا ہو گیا ہوں۔ یہ لوگ جو تلواریں لے کر نکلے ہیں
میرے قبیلے کے لوگ ہیں، مگر میری بیٹی قسم کھا کر کہہ رہی ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اب مولا اس لڑکی کی طرف مخاطب ہوئے، تو بتا تو کیا کہتی ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی، مولا جو کچھ میرے باپ نے بتایا وہ سچ ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں کنواری ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، مگر میں حاملہ ہوں، مجھے نہیں پتا کیوں، مولا مجھے ذلت اور رسوائی سے نجات دیجیے۔ اب ذرا مولا کا علم پہچانیے، ابھی ان لوگوں نے بتایا نہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ مولا نے فرمایا، تم شام کے نواحی علاقے سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہاں مولا۔ کہا تمہارے علاقے میں برف بہت پڑتی ہے؟ کہا ہاں مولا، بہت برف ہوتی ہے، ابھی تمہارے علاقے میں برف ہوگی؟ ہاں مولا، بہت برف ہوگی۔ کہا کوئی ایسا ہے کہ تمہارے علاقے سے برف لے کر یہاں آ جائے؟ بوڑھا شخص کہتا ہے، مولا ایسا ممکن نہیں، ہمارے علاقے سے مسجد کوفہ کا فاصلہ 250 فرسخ ہے، کوئی برف لے کر وہاں سے چلے گا تو وہ چند قدم کے بعد پگھل جائے گی، مولا برف یہاں تک پہنچے گی کیسے؟ مسجد کوفہ کوفیوں سے بھری ہوئی تھی، سب سن رہے ہیں۔ تو اب مولا کائنات نے کہا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری قدر و منزلت کا مقابلہ کرتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حق ان کے ساتھ ہے؟ کوئی نہیں بولا، سب خاموش ہیں۔ مولا کائنات منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، مولا نے ہاتھ بڑھایا، اب جو ہاتھ واپس آیا تو ہاتھ میں برف تھی اور پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ یہ کوئی مت سوچے کہ مولا کیسے شام سے برف لے آئے، یہ ہاتھ مولا علی کا ہے مگر ید اللہ ہے، زبان مولا علی کی ہے مگر لسان اللہ ہے، آنکھ مولا کائنات کی ہے مگر عین اللہ ہے۔ ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہاتھ بڑھائیں اور شام کے علاقے سے برف نہ آ جائے۔ مولا کائنات نے عمار یاسر سے کہا کہ کوفے کی دائی کو بلاؤ۔ عمار کوفے کی دائی کو لے کر آئے۔ مولا نے کوفے کی دائی سے کہا کہ پردہ کھینچ دے اور بچی کو پردے کے پیچھے لے جا، اور جو برف میں دے رہا ہوں اس کو ایک تشت میں رکھ کر اس بچی کو اس پر بٹھا دو، اور اس کے بعد جو کچھ نکلے گا میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا، جب تم اس بچی کو برف پر بٹھا دو گی خون کا لوتھڑا نکلے گا، اس کا وزن کرو گی تو 57.1 مسکال اس کا وزن ہوگا۔ کتاب کی روایت بتا رہی ہے خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے ایک کیڑا نکلے گا۔ وہ دائی اس لڑکی کو پردے کے پیچھے لے گئی اور برف پر اس لڑکی کو بٹھا دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ دائی چیخی، یا امیر المومنین، جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ اس لڑکی کے رحم سے خون کا ایک لوتھڑا نکلا۔ مولا نے پوچھا اس کا وزن کیا؟ کہنے لگی ہاں مولا، میں نے اس کا وزن کیا ہے۔ مولا نے پوچھا اس کا وزن کتنا ہوا؟ کہا مولا جتنا آپ نے کہا تھا، نہ اس سے کم نہ زیادہ، وہی 57.1 مسکال اس کا وزن ہوا۔ مولا نے پوچھا کیا اس میں سے کیڑا بھی نکلا؟ کہتی ہے مولا جی بالکل کیڑا بھی نکلا۔ مولا کائنات نے سب کے سامنے کہا، سنو یہ لڑکی واقعی کنواری ہے اور حاملہ اس لیے ہوئی کہ 10 سال کی عمر میں یہ بچی ایک تالاب میں اتری تھی۔ جب یہ تالاب کے پانی میں اتری تھی تب یہ کیڑا اس کے رحم میں داخل ہو گیا تھا، اس کے رحم میں جا کر پلتا رہا یہاں تک کہ حمل کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ لڑکی واقعی میں معصوم ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا اس کا باپ یہ کہتا ہوا مسجد کوفہ سے اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ جانتے ہیں جو رحم مادر میں ہے، آپ وہ بھی جانتے ہیں جو زمین میں ہے۔ مولا آپ نے ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا لیا۔